اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما اس مال کا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ جو چھوڑا ہے تمہاری بیویوں نے. تمہارے لیے اس مال میں سے آدھا ہے جو چھوڑا ہے تمہاری بیویوں نے. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر نہیں ہے ان بیویوں کی کوئی اولاد، یعنی آدھا اس صورت میں ملے گا جب اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پس اگر ہے ان کی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ پس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. مِمَّا تَرَکْنَا اس مال میں سے جو وہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں. من بعد وصیت وصیت کرنے کے بعد، یہ وصیت کی ادائیگی کے بعد. یوصین بہا جو وصیت انہوں نے کی ہے، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، اگر ان کے ذمہ قرض ہے. تو یہ بات پہلے آپ کو بتا دی کہ تقسیم ترکہ سے قبل قرض کی ادائیگی اور نفاذ وصیت ہوتا ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا، مما اس مال میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے. إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ بس اگر ہے تمہاری اولاد، یعنی خاوندوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد ہے، تو اس صورت میں فَلَهُنَّ الثُّمُنُ بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا. مما اس مال میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے. من بعد وصیت وصیت کے بعد، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون بہا جو وصیت تم نے کی ہے، او دین یا قرضہ ہے تو اس کے ادا کرنے کے بعد. اگر قرضہ ہے تو اس کی ادا کرنے کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا. وَإِن كَانَ الرَّجُلٌ اگر ہے کوئی شخص، یورث جس کی ہے، یورث جس کی ہے میراث، کلالہ وہ شخص کلالہ ہے. کلالہ کہا جاتا ہے جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو. کلالہ نہ جس کا باپ ہو نہ جس کا بیٹا. او امرأۃ یا ایسی عورت ہے، یعنی عورت کلالہ ہے کہ اس کا نہ باپ ہے نہ دادا ہے نہ بیٹا ہے. وَلَهُ أَخٌ اور اس کا بھائی ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے اس کا بھائی ہے. او اخت یا بہن ہے، مرد ہے یا عورت ہے، والدین اس کے نہیں ہیں یا اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے بہن بھائی ہیں. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو ان دونوں میں ہر ایک کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ پس اگر وہ ہیں اس سے زیادہ، پس اگر ہیں وہ اس سے زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاءُ پس وہ سب شریک ہیں، فی الثلث تیسرے حصے میں. من بعد وصیت وصیت کے نفاذ کے بعد، وصیت کے نفاذ کے بعد. یوصا بہا جو وصیت کی گئی، او دین یا قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد. غیر مضار کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. وصیۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے. واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے، حلیم حوصلے والا ہے. تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالی کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ اور جس نے اطاعت کی اللہ تعالی کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یدخلہ یعنی اللہ اس کو داخل کرے گا. یدخلہ
اے اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا جناتن باغات میں، باغوں میں، تجری من تحتها الانہار جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ اور جس نے نافرمانی کی اللہ تعالی کی، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ویتعد حدودہ اور اللہ کی حدوں کو پھلانگ گیا، تجاوز کر لیا، یدخلہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے نارن آگ میں، دوزخ میں، خالدن فیہا ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ سابقہ سبق میں آپ نے اولاد اور والدین کے حصے پڑھے، کہ لڑکیوں کو لڑکوں کی بنسبت آدھا ملے گا، اور اگر صرف لڑکی ہے تو اس کو کل جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا، اور اگر دو یا دو سے زائد لڑکیاں ہیں تو انہیں کل جائیداد کے 2 حصے ملیں گے، اور تیسرا حصہ دوسرے وارثوں کو ملے گا، یعنی 3 حصے کیے جائیں گے تو 3 میں سے 2 لڑکی کو مل جائیں گے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو کل جائیداد کے 2 حصے ملیں گے، اور تیسرا حصہ دوسرے وارثوں کو ملے گا۔ تو اولاد کے ہوتے ہوئے والدین کو 6واں حصہ ملے گا، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا پچھلی آیات میں کہ اولاد کے ہوتے ہوئے والدین کو 6واں حصہ ملتا ہے، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو کل جائیداد والدین کو مل جائے گی، بہن بھائی محروم ہو جائیں گے۔ اب تقسیم کا طریقہ آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیں ہر حصے کے بعد یہ بات فرمائی گئی ہے قرض کی ادائیگی، وصیت کا نفاذ۔ اس لیے میں آپ کو ترتیب سے یہ بات لکھا چکا ہوں کہ میت کے ترکہ سے جو چیزیں متعلق ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ 4 نمبر پہ جا کے ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد قرض کی ادائیگی، پھر اس کے بعد وصیت کا نفاذ، وصیت کی ساری صورتیں، شکلیں، شرائط آپ کو بتا دی، اور 4 نمبر پر جا کر تقسیم ترکہ کا نمبر آتا ہے۔ اس لیے قرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے، یاد رکھیں قرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، پھر عرض کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ورثاء قرض ادا نہیں کرتے، وہ سارا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آدمی کا قرض ادا نہ کیا جاتا تو اس وقت تک اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ ایک جنازے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے ذمہ قرض ہے؟ فرمایا ہے۔ پوچھا کچھ چھوڑ ہے؟ فرمایا چھوڑ ہے۔ پھر اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی۔ اسی طرح دوسرا آیا، تیسرا آیا، پھر ایک صاحب کے بارے میں پوچھے اس پر قرض ہے تو بتایا گیا کہ جی قرض تو ہے۔ فرمایا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھے پہ ڈالی، فرمایا صلو علی اخیکم، تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ قرض کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، کیونکہ قرض تو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا نا، قرض توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ یہ ادا کرنا پڑتا ہے، یا جس کا قرض دینا ہے اس سے معاف کروانا پڑتا ہے، ویسے نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، اگر بالفرض جس آدمی کا قرض دینا ہے وہ فوت ہو گیا، اب کیا کریں؟ اس کے ورثاء کو دیں۔ اگر ورثاء بھی نہیں ہے یا پتہ ہی نہیں ہے وہ بندہ کون تھا، کہاں رہتا تھا، اس کے پیسے دینے تھے، وہ کون ہے، کہاں کا ہے، اس کے ورثاء کا بھی پتہ نہیں، اس بندے کا بھی کوئی پتہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اب اتنے پیسے اس کی طرف سے صدقہ کر دیں تو یہ اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا، بس آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو وراثت کے اصول بتا دیے گئے، ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہاں پر
خامدوں اور بیویوں کا حصہ پہلے بیان کیا. فرمایا خامدوں کے لیے نصف ما ترک ازواجکم، آدھے اس مال کا جو چھوڑا ہے تمہاری بیویوں نے، اور نصف اس وقت ہوگا ان لم یکن لہن ولد، اگر نہیں ہے ان بیویوں کی کوئی اولاد، موجودہ خامن سے نہیں، پہلے کسی خامن سے ہے، پہلے بھی اس کا نکاح ہوا ہے، بیوہ ہو گئی، متعلقہ ہو گئی، پہلے خامن سے اولاد ہے، تب بھی یہی حکم ہوگا، تب بھی یہی حکم ہوگا. تو اس لیے یاد رکھیں، اگر عورت کی وفات ہو گئی اور اس عورت نے جو مال چھوڑا ہے، چاہے وہ مال زمین کی صورت میں ہے، پلاٹ کی صورت میں ہے، مکان ہے، نقدی ہے، برتن ہے، جہیز کا سامان ہے، اس کا نصف خاوند کو ملے گا اگر اولاد نہیں ہے تو، اور جو باقی آدھا ہے وہ اس کے والدین کو مل جائے گا. یہ آج کل ایک بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے، کسی جگہ اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، تو اس کے والدین آ کر جو مال جہیز کا یا جو سامان، مکان، برتن، جو کچھ اس کو دیے ہوتے ہیں، آ کے سارا اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ غلط ہے، سارا والدین کا نہیں ہوتا، یہ خاوند اس کا وارث ہے، آدھا مال خاوند کو ملے گا، یاد رکھیں. اس حکم پر بھی عمل نہیں کیا جاتا، اس حکم پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. سارا مال آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ عورت فوت ہو گئی ہے تو اب مال سارا والدین لے گئے، نہیں، یا بہن بھائی اٹھا کے لے گئے، نہیں، خاوند اس کا وارث ہے، آدھا مال خاوند کو ملے گا، نصف خاوند کو ملے گا. یہ قرآن کا حکم ہے. اور اگر مرنے والی عورت کے والدین زندہ نہیں ہیں تو پھر جو باقی آدھا بچے گا وہ بہن بھائیوں کو ملے گا، اور اگر بہن بھائی بھی نہیں ہے تو پھر اس کے جو چچے تائے ہیں ان کو مل جائے گا. یاد رکھیں، وراثت ایک ایسی چیز ہے جو دور تک جاتی ہے، قریب والے رشتہ دار نہ تو پھر دور دور چلی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے کل کے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوتی تو کیسے تقسیم ہوتی؟ 24 سے مسئلہ بنتا، حضرت فاطمہ کو 12 مل جاتے، چونکہ نصف ان کے لیے، بیٹی ایک ہو تو اس کے لیے نصف، اور بیویوں کے لیے کتنا 8واں حصہ ہوتا ہے، 24 کا 8 3 ہوتا ہے، تو 3 آپ کی ازواج مطہرات کو مل جاتے. باقی کتنے بچتے؟ 9، 12 اور 3 15، 9 باقی بچ گئے، تو یہ 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو مل جاتی بطور عصبہ. جس سے وراثت دور تک چلی جاتی ہے. تو چلیں پہلے اس کو ترتیب کے ساتھ سمجھیں، اس آیت کو سمجھیں، پھر میں آپ کو الگ الگ ایسے لکھواتا ہوں. یہ اپنے مائک بند رکھیں، مائک بند رکھیں. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ خاوند کی بھی 2 صورتیں ہیں، بیوی کی بھی 2 صورتیں ہیں. میت اگر زوجہ ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں شوہر کو آدھا ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو چوتھائی ملے گا، اولاد ہو تو پھر چوتھائی ملے گا. اور اگر میت خاوند ہے اور زوجہ اس کی وارث بن رہی ہے، بیوی وارث بن رہی ہے، تو پھر اس کی بھی 2 صورتیں ہیں. اولاد نہ ہو تو زوجہ کو چوتھائی ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو 8واں ملے گا. میں نے سارے حصے بھی کل آپ کو لکھوا دیے، کتنے کتنے حصے ہوتے ہیں. تو آیات کو سمجھیے آپ. فرمایا تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے اس مال کا نصف ایسا ہے جو بیویاں چھوڑ جائیں، اگر اولاد کوئی نہ ہو، نہ مذکر نہ مؤنث. سمجھے اس بات، کوئی اولاد بھی نہیں ہے یہاں، بیٹے بیٹی کا مسئلہ، کوئی بھی اولاد نہیں ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث، نہ ایک نہ زیادہ. اور اگر کچھ اولاد موجود ہے، خواہ تم سے ہے یا پہلے کسی خامن سے، تو اس صورت میں بھی ان کو طریقہ سے چوتھائی ملے گا. دونوں صورتوں میں خامن کو اولاد کی موجودگی میں چوتھائی ملے گا، اور نفاذ وصیت اور ادائیگی قرض کے بعد یہ سارا کچھ تقسیم کیا جائے گا، پہلے نہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ تقسیم ہر چیز میں ہوگی، کپڑے ہیں، برتن ہیں، لباس ہیں، جوتے ہیں، ہر چیز کا حساب لگایا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پیسے پیسے کیا ہے، نہیں، ساری چیزوں کا حساب ہوگا. اور بیویوں کو چوتھائی مال ملے گا اس طریقہ میں سے جو تم چھوڑ گئے. یہ اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہے، چاہے وہ اسی عورت سے ہے یا کسی دوسری بیوی سے تمہاری اولاد ہے، تو پھر اس صورت میں تمہارے ترکہ سے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور یہ بھی وصیت اور ادائیگی قرض کے بعد ہوگا.
یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے. خاوند اگر فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، بیوی کو گھر سے نکال کے بھیج دیا جاتا ہے. بیوی کو گھر سے نکال کے بھیج دیا جاتا ہے. بس اس بیچاری کو عدت تک بھی بڑی مشکل سے رہنے دیا جاتا ہے. عدت پوری ہوتی ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. اس کو وراثت میں نہیں ایسا دیا جاتا. یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. حالانکہ یہاں پر اس کو چوتھا ایسا مل رہا ہے. اگر 4 لاکھ بچے ہیں تو 1 لاکھ کس کا ہوگا؟ بیوی کا ہوگا. یہ چوتھا ایسا یہاں پر عورت کو ملنا چاہیے. لیکن اگر اولاد کوئی نہیں، اگر دیکھیں اولاد ہے، پھر تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ رہ جاتی ہے. لیکن اتنے واقعات سامنے آئے کہ جہاں پر خامند فوت ہو گیا، اولاد کوئی نہیں تھی، اس لڑکی کو گھر سے نکال دیا جاتا، اس کو وراثت میں ایسا نہیں دیا جاتا. یہ سراسر ظلم ہے اور یہ اپنے لیے جہنم تیار کرنے والی بات ہے. اب ایک سوال رہ جاتا ہے یہاں پر بھی کہ عورت کو یہاں خامند کی بنسبت بھی نصف آدھ ایسا کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت کو چونکہ مہر بھی مل جاتا ہے اور شوہر سے اس کا حصہ بھی اس لیے آدھا ہوگا. اب آیت میں آگے اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر کیا گیا. یہ اس شخص کا حال بیان کیا جس کے ورثاء میں نہ باپ دادا ہیں نہ ہی اس کی اولاد ہے، صرف اخیافی بہن اور بھائی ہیں. اخیافی کا مطلب ماں شریک. یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں. یعنی بہن بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 آئینی یا حقیقی یا سگے جن کو کہتے ہیں، ماں باپ دونوں ایک. نمبر 2 اخیافی، وہ سوتیلے جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو. اور نمبر 3 علاتی، باپ تو ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں. سمجھ آ گئی نا صورتیں؟ اس آیت میں بہن بھائیوں سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں، یاد رکھیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات میں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ کے بعد من الام کا لفظ بھی ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس آیت میں جن بہن بھائیوں کا تذکرہ ہے وہ اخیافی ہیں، یاد رکھیں، ماں شریک ہیں. باقی عینی اور علاتی بہن بھائیوں کا تذکرہ، ان کی میراث کا ذکر سورت کے آخر میں آئے گا. حقیقی بھائی اور باپ شریک بھائی، ان کی وراثت انشاءاللہ سورت کے آخر میں. تو یہاں پر ماں شریک یعنی اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر ہے. فرمایا اگر ایک ہو تو ہر ایک کو چھٹا ایسا ملے گا، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو 1/3 یعنی 1/3 میں سب کو برابر مل جائے گا. اور فرمایا اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراث دوسرے کو ملے گی کلالہ ہو، یعنی باپ دادا اور بیٹا نہ ہو، اس کی ایک اخیافی بہن ہو یا ایک بھائی ہو، اور اس کلالہ کے مال سے ہر ایک کو چھٹا ایسا اس صورت میں مل جائے گا. اور اگر یہ اخیافی بھائی بہن ایک سے زائد ہو تو سب ایک سے زائد حصے میں برابر کے شریک ہو جائیں گے. بس اور یہ تقسیم وصیت کے نفاذ کے بعد ہوگی، اور اگر ان پر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ وصیت کرنے والا کسی کو ضرر اور نقصان پہنچانے والا نہ ہو. وصیت کی ساری صورتیں باتیں آپ کو بتا دیں کہ ضرر اور نقصان کیا ہے. فرمایا یہ جو کچھ کہا گیا ہے سب اللہ تعالی کی جانب سے تاکیدی حکم ہے. وہ بڑا تحمل والا بردبار ہے. کیا مطلب؟ بردبار ہے، تحمل والا ہے، یعنی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، ڈیل دیر ہے. یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدود کے اندر رہو، ان سے باہر قدم بھی نہ نکالنا. اگر ان حدود سے باہر قدم رکھو گے تو جس طرح آدمی اپنے ملک کی سرحد سے باہر قدم رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میرا حال کیا ہوگا، جان خطرے میں ہوتی ہے. اس لیے یہ اللہ کی حدیں ہیں، اگر ان حدوں سے باہر نکلو گے تو ایمان خطرے میں ہو جائے گا. یاد رکھیں جی، وراثت کی تقسیم میں گڑبڑ کرو گے، بیٹیوں کو وراثت میں ایسا نہیں دو گے، بہنوں کو وراثت میں ایسا نہیں دو گے، ایمان خطرے میں. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلے گا
وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرے گا تو ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ یہ بات بتا دی کہ بے وقوفی نہ کرنا، ان دنیا کے پلاٹوں اور دنیا کی جائیدادوں اور دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی زمینوں کو دیکھ کر تم بہن بھائیوں کو وراثت سے محروم کر لو، یا تم بہو بیٹی کو وراثت سے محروم کر لو۔ فرمایا یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے کہ یہاں کے پلاٹ اور جائیداد اور سونے چاندی کے لیے تم اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہو۔ اس وراثت کو ترتیب کے ساتھ تقسیم کرو تاکہ تمہیں جنت ملے۔ اصل تمہارا مقام، تمہارا وطن، تمہارا گھر جنت ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو وراثت کو ترتیب سے صحیح طریقے سے تقسیم کرو، گڑبڑ اس میں مت کرو۔ اور جنت کا آرام خالص آرام ہے، وہ ہمیشگی کا گھر ہے۔ وہاں پر تمہیں یہ دکھ بھی نہیں ہوگا کہ ہم چلے گئے تو پیچھے کس کو ملے گا، وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا۔ پریشانی، دکھ، فکر، کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، حد سے تجاوز کرے، وراثت کو تقسیم نہ کرے، گڑبڑ کرے، بیٹیوں کا حصہ کھا رہے، ساری زندگی آرام کھاتا ہے، تو اسی لیے پچھلی آیات میں آپ نے یہ بات بھی پڑھ لی ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہ بات فرما دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، حدود اللہ کو پھلانگ دے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ وہ ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، وہاں پر ہمیشہ کے لیے مصیبت اور ذلت میں ہوگا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، رسوا کن عذاب ہوگا، رسوا کن۔ اس لیے دنیا کے پیسے کو دیکھ کر نظر میلی نہ ہو جائے کہ ہم وراثت تقسیم نہیں کرتے، خود ہڑپ کرتے ہیں، ہرگز اس کی اجازت نہیں۔ تو چلیں یہاں تک آپ نے ترتیب کے ساتھ تقسیم ترکہ کو سمجھ لیا، اور میں نے اس سے قبل موانع ارث بھی آپ کو بتا دیے کہ کن کن صورتوں میں وراثت نہیں ملتی۔ انبیاء کی وراثت کا مسئلہ میں نے تفصیلاً آپ کو سمجھا دیا۔ ابھی آپ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، اور پھر میں نے ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا، پہلے کس کو دیں گے، دوسرے نمبر پر کس کو دیں گے، تیسرے نمبر پر کس کو دیں گے، وہ سارا بھی آپ نے کل کے سبق میں پڑھ لی۔ اور انبیاء کی وراثت کے حوالے سے شاید میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے یا نہیں بتائی کہ جس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جو تذکرہ آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی کہ مجھے بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کا بھی وارث بنے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، تو میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پر علمی وراثت ہے، میں نے تحقیق سے سارے جواب آپ کو کل دے دیے، مالی وراثت نہیں ہے۔ اگر مالی وراثت ہوتی، میں ابھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو حضرت زکریا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں کم از کم 2000 سال کا فرق ہے، تو 2000 سال بعد جا کے یعقوب علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہونے کا کیا مطلب؟ تو یہ علمی وراثت ہے، نبوت والی وراثت ہے کہ یحییٰ جو میرا بیٹا ہے ایسا بیٹا ہو، وہ تو آگے اللہ تعالیٰ نے نام رکھ دیا کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث ہو، یعنی اس کو نبوت ملے، ورنہ یعقوب علیہ السلام کے وارث حضرت یحییٰ نے تھوڑا ہی بننا تھا۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی وراثت کا جو تذکرہ ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، تو وہاں پر بھی وراثت سے مراد کیا ہے؟ علمی وراثت ہے، ورنہ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ اس سے مراد مالی وراثت ہے۔ انبیاء مال نہیں چھوڑتے، انبیاء علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور میں نے کل حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہمارا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ سارا کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ کیا؟ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، وہ صدقہ ہوتے ہیں۔ ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تو تاریخ میں لکھے ہیں کہ 19 بیٹے تھے، تو کیا وراثت صرف سلیمان علیہ السلام کو ملنی تھی، باقی بیٹوں کو نہیں ملنی تھی؟ تو معلوم ہے یہ مالی وراثت نہیں، علمی وراثت تھی۔ اور باقی جو فاطمہ والا اعتراض کیا جاتا ہے اس کا بھی کل میں نے تحقیقاً جواب آپ کو دے دیا۔ چلیں ابھی آپ لکھیں اپنے پاس، سب کے احوال لکھتے ہیں۔ باپ کی صورتیں، یعنی باپ کس کا؟ میت کا۔ میں نے پہلے یہ بات آپ کو بتائی تھی
کہ جب بھی کوئی رشتہ لکھیں گے اس سے مراد میت کا رشتہ، مرنے والے کے باپ کی بات ہو رہی ہے۔ باپ کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، باپ کو سدس ملے گا، یعنی چھٹا ایسا ملے گا۔ یہ سارے حصص آپ کو لکھوا دیے، نصف، سمن، ثلث، ربع، ثلثان، سدس، 1/2، 1/4، 1/8 اور 2/3، 1/3، 1/6۔ یہ سارے آپ کو پہلے سمجھا دیے، صرف خلاصتاً دوبارہ عرض کی تاکہ ذہن میں بات رہے۔ تو باپ کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، سدس ملے گا، یعنی چھٹا ایسا ملے گا کب؟ جب میت کی مذکر اولاد موجود ہو، یعنی بیٹا پوتا، مذکر مؤنث دونوں، پھر بھی سدس یہ ایک ہی بات ہے۔ نمبر 2، سدس مع العصبہ، یعنی فرض کے حصے کے طور پر چھٹا ایسا بھی لے گا، جو باقی بچے گا آخر میں وہ بھی لے گا۔ کب؟ جب مؤنث اولاد ہو، یعنی مذکر اولاد کوئی بھی نہیں ہے، بیٹا ہے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے، صرف بیٹی یا پوتی ہے یا نیچے تک، تو اس صورت میں سدس بھی ملے گا، بعد میں آخر میں جو باقی بچے گا وہ بھی سارا لے گا۔ اور باپ کی تیسری صورت تقسیم ترکہ میں عصبہ، صرف عصبہ، جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹا فوت ہو گیا، اس کی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سارا مال باپ کو مل جائے گا، عصبہ ہوگا۔ دادا کے احوال، تو یہ کل 12 افراد جو آپ کو بتائے تھے کل، 12 افراد آپ کو لکھوا دیے تھے نا میں نے ذوی الفروض میں۔ دادا کے اقوال، 4 حالتیں ہیں دادا جان کی، اور یاد رکھیں دادا کو ایسا تب ملتا ہے جب بیچ میں میت کا باپ موجود، میت کا باپ ہو تو میت کے باپ کو ملے گا، پھر دادے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور باپ پہلے فوت ہو گیا، میت کے فوت ہونے سے پہلے باپ فوت ہوا ہے، اب ایسا دادے کی طرف چلا جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے میں 4 صورتیں آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ نمبر 1، دادا کو سدس ملے گا، کب؟ وہی صورت جب میت کا بیٹا یا پوتا موجود ہو۔ نمبر 2، سدس مع العصبہ، یعنی چھٹا بھی ملے گا اور ساتھ باقی بچا ہوا بھی ملے گا، یہ اسی صورت میں جب میت کی بیٹی پوتی موجود ہو۔ اور نمبر 3، صرف عصبہ ہوگا، کب؟ جب میت کی کوئی اولاد بھی موجود، نہ مذکر اولاد ہے نہ مؤنث اولاد ہے، کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو اب دادا صرف عصبہ ہوگا، یعنی باقی بچہ سارا مال لے گا۔ اور نمبر 4، دادا محروم ہوگا، محروم کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا، کب؟ جب میت کا باپ موجود ہے، میت کا باپ موجود ہے تو پہلے والا رشتہ قریب ہے، قریب والے رشتے کی موجودگی میں اگلے رشتے کو نہیں دیا جاتا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میت کا باپ موجود ہے تو باپ کو ملے گا، دادے کو نہیں ملے گا، اور اگر باپ مرنے والے سے پہلے فوت ہو گیا، دادا زندہ ہے، تو اب ایسا دادے کی طرف چلا جائے گا۔ یہ دادے کے 4 احوال سمجھ آ گئے آپ کو؟ چلیے، ماں شریک بہن بھائیوں کے 3 احوال ہیں، یعنی وہی اخیافی میں جو آپ کو سمجھا دیا۔ ماں شریک بہن بھائیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، سدس، یعنی چھٹا ایسا ملے گا اگر یہ ماں شریک بہن یا بھائی ایک ہے، یہاں پر مذکر مؤنث دونوں کا کھاتا ایک ہی ہے، برابر ہے۔ نمبر 2، ثلث ملے گا اگر یہ ماں شریک بہن بھائی 2 ہیں یا زیادہ ہیں، ثلث سے مراد 1/3، تیسرا حصہ۔ اور نمبر 3، محروم ہوں گے اگر میت کی اولاد موجود ہے، میت کی اپنی اولاد موجود ہے یا میت کا باپ دادا موجود ہے، تو یہ اخیافی بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ آج یہ شوہر کے احوال، آج کا سبق جو آپ نے پڑھ بھی لیا۔ شوہر کی 2 حالتیں، خاوند کی 2 حالتیں، نکاح جب بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو کیا ملے گا؟ نمبر 1، نصف ملے گا، یعنی آدھا، 1/2 کل مال میں سے آدھا، کب؟ جب بیوی کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے۔ بیوی کی اولاد میں نے اس لیے لکھوا رہا ہوں، بیوی کی اولاد اس لیے لکھوایا تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اسی خاوند سے اولاد نہیں، بیوی کی اولاد، یعنی پہلے اگر اس کی کوئی شادی ہوئی تو اس سے بھی کوئی اولاد موجود نہ ہو، ورنہ اگر پہلے بھی کہیں سے اس کی شادی ہوئی اور اس کی اولاد موجود ہے، پھر اس صورت میں نصف نہیں ہوگا، اس صورت میں دوسری صورت والا ایسا ملے گا جو آگے بتا رہا ہوں۔ تو جب
بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں خاوند کو کتنا ملے گا؟ نصف. اور نمبر 2 دوسری حالت خاوند کی ربع ہے. چوتھا حصہ کل مال کا چوتھا حصہ کب؟ جب میت کی اولاد یعنی بیوی کی اولاد موجود ہے، یعنی بیوی کا بیٹا موجود ہے، بیوی کی بیٹی موجود ہے، پوتا پوتی موجود ہے، تو اب اس صورت میں خاوند کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا، آدھا نہیں ملے گا. بیوی کی 2 صورتیں یعنی 2 حالتیں ہیں. کب؟ جب خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی کی 2 حالتیں ہیں. نمبر 1 ربع ملے گا جب شوہر کی اولاد نہ ہو. شوہر کی اولاد یعنی شوہر کی اگر 2 بیوی ہیں، دوسری بیوی سے بھی کوئی اولاد اس کی نہ ہو تو اس صورت میں کیا ملے گا؟ بیوی کو ربع ملے گا. اور نمبر 2 بیوی کو سمن ملے گا یعنی 8واں حصہ، کل مال سے 8واں حصہ، جیسے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا. 8واں 1/8 یعنی مال کو کیا 8 حصوں میں تقسیم کریں گے اور 8واں بیوی کو مل جائے گا، باقی 7 حصے پھر باقی ورثاء میں تقسیم ہوں گے. تو 8واں حصہ ملے گا کب؟ جب میت کی یعنی خاوند کی اولاد موجود ہے. خاوند کی اولاد موجود ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ. بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں. بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں. بیٹی کی بات ہو رہی ہے. بیٹے کا حصہ یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، یاد رکھیں. نمبر 1 نصف ملے گا یعنی 1/2. بیٹی اگر ایک ہی ہے، ایک ہی بیٹی ہے بس، تو بیٹی کو نصف ملے گا. یعنی باپ فوت ہو گیا اور بیٹی ایک ہی ہے تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ نصف. پڑھ لیا آپ نے آیات میں. نمبر 2 دوسری حالت سلسان یعنی 2 ثلث. 2 ثلث کتنا ہوتے ہیں؟ مال کو 6 حصوں میں تقسیم کریں. یہ بات سمجھے ذرا. کل مال کو کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ 6 حصوں میں تقسیم کریں گے. تو 6 میں سے 2 ثلث کتنا ہوگا؟ 4. دو ثلث ملے گا. کب؟ کس صورت میں؟ جب بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں. یہ صرف بیٹیاں بس میت کا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے. یہ پہلی دونوں صورتیں اس صورت میں بیان کی جا رہی ہیں. نمبر 1 بھی اور نمبر 2 بھی. جب میت کی مذکر اولاد نہیں ہے، صرف 1 بیٹی ہے تو آدھا ملے گا. 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2 ثلث ملیں گے. نمبر 3 تیسری حالت اگر ساتھ میت کا بیٹا بھی موجود ہے تو اب بیٹی بنے گی عصبہ. اب بیٹی کیا بنے گی؟ عصبہ. یعنی اب باقی جتنا بھی بچے گا وہ بیٹوں اور بیٹیوں میں للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہو جائے گا. یعنی 2 لاکھ بیٹے کو ملا تو 1 لاکھ بیٹی کو ملے گا. سمجھ رہی ہیں بات؟ بالفرض نا. میں آسان طرح سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں، مرنے والا چلا گیا، اب اس کی اولاد میں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں. یوں سمجھ لیجئے 4 بیٹیاں 1 بیٹے. وراثت کتنے ایسے کریں گے؟ کلاس بند ہوگی. چلیں باقی انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے.